اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح حضرات کو معلوم ہے کہ جوں ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے، امت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دین سے نکل رہی ہے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، نیک اعمال سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو نیک اعمال ایک ایسا ذریعہ ہیں جو ہمارے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں یا ہمارے باطن کی جو بیماریاں ہیں، جن کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے یا امراض رذیلہ کہا جاتا ہے، ان امراض رذیلہ میں سے ایک بیماری ہے حسد کی، کینات کی، بغض کی۔ تو جب نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو ان نیک اعمال کی برکت سے ہمارا جو باطن ہے، ہمارے جو لطائف ہیں، ہمارا جو قلب ہے یعنی دل ہے، وہ ان تمام قدورتوں سے، ان غلاظتوں سے، ان نجاستوں سے، ان نحوستوں سے پاک ہو جاتا ہے، ان تمام منفی اثرات سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب دل پاک ہو جاتا ہے تو دل پھر آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ جب اندر قدورتیں ہوں گی، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، نفرت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو دل کیسے جڑیں گے؟ تو جوں پھر انسان دین سے دور ہوتا ہے، دنیا کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ آپ کے ساتھ مصافحہ بھی کر رہا ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے ہے، آپ کے ساتھ کاروبار بھی کر رہا ہے تو اپنا مفاد ہے، آپ کے ساتھ سفر بھی کر رہا ہے تو اپنا مفاد ہے، مسجد میں بھی یہاں تک کہ جا رہا ہے، خانقاہ میں بھی آ رہا ہے تو وہ اپنا مفاد لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کی رضا اس کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہے وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بس اس کو یہ ہے کہ میرا مطلب پورا ہونا چاہیے۔ تو آج اللہ والو جو لوگ سادے ہیں، سیدھے ہیں، دیندار ہیں، مخلص ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اتنے کے پریشان ہیں اور ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ وہ بیچارے یہی روتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے لیکن لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو ان تمام حضرات کو میں یہ بات کہوں گا جو پریشان ہیں، جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو اس گناہ سے اس دور میں بھی بچایا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے بے قراری بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور حقیقت بھی آپ کے سامنے رہے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں دین پہ چلنا ہاتھ پہ انگارے لینے کے برابر ہوگا۔ یعنی آج کے دور میں، جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں دین پہ چلنا اتنا مشکل ہے۔ اس دور میں آپ جس سے نیکی کریں گے وہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرے گا، یعنی اسی طرف سے آپ کو شر آئے گا۔ حالانکہ آپ بڑے مطمئن ہوں گے کہ اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، یا اس کے ساتھ تو میں نے فلان نیکی کی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا مرید ہے، یا یہ تو میرا مرشد ہے۔ کوئی رشتہ اللہ والو آج ایسا نہیں رہ گیا جس میں مفادات حائل نہ ہو۔ ہر رشتے کے اندر ملاوٹ، ہر رشتے کے اندر ملاوٹ۔ ماں باپ اگر اولاد سے کر رہے ہیں تو انہیں اپنا حرص ہے، اولاد اگر ماں باپ کی تھوڑی بہت خدمت آج کے دور میں کر بھی رہی ہے تو انہیں بھی اپنے حرص ہے کہ کسی طرح میں ماں نے جو یہ کڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ اتروا لوں، یہ ماں نے جو بالیاں پہنی ہوئی ہیں نا یہ ہم اتروا لیں۔ ابا کی خدمت کر رہے ہیں، دوائی دارو اس کا کر رہے ہیں، تو لالچ کیا ہے کہ ابا کا جو فلاں پلاٹ ہے نا وہ مجھے مل جائے، یہ گاڑی جو ہے یہ مجھے مل جائے، یا بینک میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ میرے نام پہ چیک کاٹ دے، تو مفاد ہے۔ ایسے دوستوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، یا دیگر جو ہے وہ رشتے ہیں ان کے اندر مفاد ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات مایوس نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، جو بھی نیکی کا کام کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ جب ہر کام اللہ کے لیے رضا کے لیے کرو گے، پھر وہ بات جو بچپن میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جب نیکی کرو گے دریا میں ڈال دو گے، خدا کی عزت کی قسم ہے معاشرہ اس سے بھی زیادہ خود غرض ہو جائے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ ان سے صلہ تو چاہ ہی نہیں رہے، آپ صلہ اور اجر کس سے چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے، تو آپ کو پریشانی ہوگی نہیں۔ آپ نے کسی کو 10 روپے دیے یا 10 لاکھ روپے دیے ہے، وہ جا کے تیلی لگا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، تو لگاتا رہے، ہمیں کیا؟
جیسے ہم کسی مانگنے والے بکاری کو، فقیر کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ جا کے سینمے میں فلم دیکھے یا زنا کرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس نے اللہ کے لیے سوال کیا، ہم نے اللہ کے لیے دے دیا ہے. اولاد کی خدمت کرو تو اللہ کے لیے، اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ کے لیے، بیوی میاں کی خدمت کرے تو اللہ کے لیے، میاں بچوں کے لیے کما کر لے کر آئے تو اللہ کے لیے، دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرو تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کر کے تو پیٹھ کر لو، تاکہ نہ اس کو دیکھو، نہ آپ کے اندر تکبر آئے، اور نہ آپ یہ توقع رکھو یہ کل میرے ساتھ بھلائی کرے گا. اپنا ایمان اور یقین بناؤ کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ یہ مجھے بھلائی پہنچا سکتا ہے، یعنی میرے ساتھ بھلا کر سکتا ہے. جب اللہ والو اپنا ایمان، یقین، اپنی سوچ یہ والی بنا لو گے، اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لو گے، تو پھر آج بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. کل 20 سال بعد اللہ نہ کرے اور بھی بدتر دور آتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ اصول قیامت تک کے لیے. جب ہر کام کرو گے اس میں نیت یہ کرو گے کہ میں محض اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر اللہ انشاءاللہ پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے آپ کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے گا. ہمارے پریشانیوں کی جو بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو بھلائی کے بدلے ہم بھلائی کی توقع کر بیٹھتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو اس بھلائی کے بدلے ہم بھلائی کی توقع کر بیٹھتے ہیں. جب وہ ہماری توقع پہ پورا نہیں اترتا، جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر آنسو بھی آتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، پھر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو امیدیں لگاؤ گے نہیں جب، تو امیدیں ٹوٹیں گی نہیں. جب چوڑیاں پہنی ہوں گی کانچ کی تو چوڑیاں ٹوٹیں گی تو پھر تکلیف بھی آئے گی، دکھ بھی ہوگا. تو جب چوڑیاں پہنو گے نہیں، کچی امیدیں لگاؤ گے نہیں، وہ ٹوٹیں گی نہیں تو دکھ بھی نہیں آئیں گے. امیدیں لگاؤ اللہ سے، امیدیں لگاؤ اللہ سے، جہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، رحمت ہی رحمت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. تو میں نے آپ کی تربیت یہ کی ہے کہ آج کے بعد جو بھی کام کرو بھلائی والا ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرو اور کر کے بھول جاؤ. اور وہی بچپن کی بات جو کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس پہ عمل کرو تو سکھی زندگی گزارو گے. آپ کی زندگی میں غم نہیں آئیں گے، آپ کی دشمنیاں نہیں بڑھیں گی، آپ کے دشمنوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی. اگر آپ نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال، آج فکرہ بدل گیا ہے نا، یہ جو پروورب ہے، ضرب المثل جو بنی ہوئی تھی، یہ اب بدل گئی یہ بات. پہلے تھا نیکی کار دریا میں ڈال، آج ہے نیکی کار سوشل میڈیا پہ ڈال. تو اللہ والو جب نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی یا نیکی کر کے مجھے بتا دی تو یہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے. میں ہی ہوں نا سوشل میڈیا پہ. کسی کے ساتھ نیکی آپ نے کی تو مجھے آ کے بتائی، اس کو بتائی، اس کو بتائی، تو اللہ والو یہی تو سوشل میڈیا ہے. تو جب نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی، دریا میں ڈال دی، تو اللہ والو تمہاری امیدوں کا مرکز اللہ ہوگا، تمہاری زندگی جو ہے وہ سکھی رہے گی. جب نیکی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالو گے تو پھر تمہاری پریشانیاں بڑھیں گی، تمہارے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، تمہاری زندگی اجیرن ہوتی جائے گی. جب دشمنوں کی تعداد بڑھے گی پھر جادو بھی چلے گا، نظر بد بھی چلے گی، مخالفین چالیں بھی چلیں گے، حاسدین جو ہے حسد بھی کریں گے، آپ کے اوپر وار بھی کریں گے، آپ کے رشتے بھی باندھیں گے، آپ کا کاروبار بھی باندھیں گے، آپ کی صحت بھی باندھیں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ کی عزت کو بھی پامال کریں گے، محلے کے اندر بھی آپ کا منہ کالا کریں گے، رشتہ داروں میں بھی آپ کو نیچا دکھائیں گے. اگر تو یہ سارا کچھ آپ چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ جیسا زندگی گزار رہے ہو، پھر ہماری باتیں سننے کی، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان تمام پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر میں نے پہلی بات تربیت کے لیے کیا کی ہے کہ آج ابھی، اور اسی وقت سے نیت کر لو کہ آج میں پانی کا گلاس بھی اگر اپنی ماں کو پلاؤں گا نا، وہ بھی اللہ کے لیے. ماں کو دعائی لا کے بھی دوں گا تو اللہ کے لیے. بیوی کو یہاں تک مسکرا کے بھی دیکھوں گا تو اللہ کے لیے. دوستیاں، باقی کاروبار، بلائیاں بڑی دور کی بات ہے. ایک چھوٹا سا کام بھی کروں گا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے کر کے میں نے کیا کہا ہے؟ منہ ادھر کر لینا، بلا دینا ہے. اپنی یادداشت اس معاملے میں بڑی کمزور رکھنی ہے. تو اللہ والو جب یہ والا طریقہ اپناؤ گے تو میں نے کیا کہا، تمہارے دشمن نہیں بنیں گے، تمہارے دشمن نہیں بنیں گے، تمہارے حاسدین نہیں بنیں گے.
تم دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچے رہو گے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، احسان کر کے احسان جتلاؤ گے، لوگوں کو بتلاؤ گے، پھر لوگوں سے احسان کی بھلائی کی توقع رکھو گے، پھر اللہ تیرا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، تو ذلیل آج بھی ہے اور کل بھی مزید ذلیل ہو کے مرے گا۔ دنیا کسی کو کچھ دے سکتی نہیں ہے سوائے شر کے، سوائے حسد کے، سوائے تکلیف کے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کی تربیت کے لیے کہی ہیں۔ پہلے ان باتوں کو یعنی اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اور وہ دشمنیاں جو پیدا ہو چکی ہیں یا وہ حاسدین جو پیدا ہو چکے ہیں، جن حاسدین کے حسد سے، جن دشمنوں کے شر سے آپ پریشان ہوئے ہیں، اب ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے۔ آرزو چینل کے اوپر خضری عمل کا بیان 5-7 منٹ کا اپلوڈڈ ہے، وہ آپ سن لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ خضری عمل پڑھیں گے۔ جب خضری عمل پڑھ لیں تو پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مارنی ہے۔ پہلے اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، پھر چہرے کے اوپر، پھر بدن کے اوپر، پھر بازوؤں پہ، پھر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے تو یوں اپنا بدنی حصار کریں گے۔ پھر اپنے گھر بار والوں کا تصور کر کے، اپنی جان مال کا تصور کر کے حصار کریں گے۔ جب تک اللہ والو آج کے دور میں حصار اپنا مضبوط نہیں کرو گے، دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، حاسدین حسد کرنے سے باز نہیں آئیں گے، نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے ارادے ہیں، ہم کسی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ تو اپنا قلعہ مضبوط رکھو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ خضری عمل کا حصار۔ اگر حصار نہیں ہے، جو مرضی کر لو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تویز داغے کرنے سے، کڑے پہننے سے، نقش گھر میں لگانے سے دشمنیاں ختم نہیں ہو جانی۔ جب سنت طریقے کے ساتھ ہر نماز کے بعد حصار کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دھیرے دھیرے تیرے دشمنوں کو جو ہے ذلیل و خوار کر دے گا۔ تیرے اور دشمنوں کے درمیان میں فاصلے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دے گا، تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، نہیں تو اللہ تمہیں ان کے شر سے، ان کی حسد سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ انہی پہ ڈال دے گا، ان کی چالیں اللہ پلٹا دے گا، اور تیرے ساتھ اللہ عافیت والا نظام جو ہے وہ چلا دے گا۔ پہلا کام تو کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا حصار کرنا ہے، اور حصار کس کا کرنا ہے؟ خضری عمل کا۔ دوسرا عمل آپ حضرات نے کیا کرنا ہے آج سے؟ وہ تمام حضرات جو دشمنوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، دوست احباب کی چالوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، 2 نمبریوں کی وجہ سے پریشان ہے، فجر کی نماز جب آپ پڑھیں تو 2 رکعت نماز جب سنت موقدہ پہلے پڑھیں تو 2 رکعت نماز سنت موقدہ کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ علم نشرح لک صدرک 30واں سپارہ یہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فیل پڑھیں گے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فیل۔ یہ آپ نے فجر کی سنتوں کے اندر جو 2 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فیل پڑھیں گے۔ اللہ بلو یہ عمل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، انہیں کے توسل سے میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ جس نے فجر کی 2 رکعت نماز سنت موقدہ کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شیاطین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے، اور جو میرے مخالفین ہیں ان کی چالوں سے مجھے محفوظ فرما، میری اولاد کو، میرے بچوں کو محفوظ فرما، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، یعنی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، وہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ علاج کے درجے میں ہے۔ کس کے درجے میں ہے؟ علاج، ایک تدبیر کے درجے میں ہے۔ فجر کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ اس لیے بزرگان یہ تلقین کرتے ہیں، انہی کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب آپ دشمنوں کے علاج کے لیے، دشمنوں کا مکو ٹھپن واسطے اے عمل کرو تو پھر اس وقت آپ نے یہ نہیں بھول جانا کہ روزانہ ہی جو ہے وہ آپ سورہ علم
علم نشرح اور سورہ فیل، سورہ علم نشرح اور سورہ فیل پڑھتے جائیں، اور اللہ کے نبی کی سنت کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے بزرگان یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بھی سنتیں پڑھتے رہو، یعنی 7 دنوں میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ جو ہے سورہ علم نشرح اور سورہ فیل پڑھنا چھوڑ کے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھو، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پہ عمل بھی ہوتا رہے، اس کا پھر نور آئے گا، اس کا نفع بھی زیادہ ہوگا۔ باقی ایام کے اندر فجر کی نماز کی جو 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ علم نشرح اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فیل پڑھتے رہو، دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، جادوگروں سے نجات پانے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، اور جو تمہارے خلاف مخالفین چالیں چلتے ہیں ان چالوں سے بچنے کے لیے اپنے جان مال آل اولاد کی نیت کر کے آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ 2 اعمال میں نے اکٹھے بتائے ہیں۔ فجر کی نماز کی سنتوں میں یہ والا عمل کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، اور نماز کے بعد آپ خضری عمل کر کے اپنا بدنی حصار اور اپنی آل اولاد کاروبار کا روحانی حصار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب یہ عمل آپ اللہ والوں 20-25 دن پابندی کے ساتھ کرو گے تو آپ خود دیکھو گے کہ اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کی جو چالیں ہیں انہی کے اوپر لوٹا دے گا انشاءاللہ العزیز، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ دونوں اعمال بیک وقت کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سنت والا اعمال پکڑ لیا لیکن حصار نہیں کر رہے، نفع نہیں ہوگا۔ اسی طرح حصار بھی کریں اور ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والا عمل بھی کریں۔ اس کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ جادو سے بھی بچائے گا، سازشوں سے بھی بچائے گا، اللہ آپ کو مقروض ہونے سے بھی بچائے گا، اللہ آپ کو نظر بد سے بھی بچائے گا۔ اور اگر پہلے دشمنوں نے جادو کر کے نظر لگا کے حاسدین کے حسد کی وجہ سے آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، آپس میں بدتفاقی ہے، کسی طرح کے مسائل نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، جب یہی آپ کرتے جاؤ گے ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار اور فجر کی سنتوں کے اندر سورۃ علم نشرح اور سورہ فیل پڑھتے جاؤ گے، تو انشاءاللہ کسی اور عمل کی پڑھائی کی، نقش کی، تویز کی، اگے شاہ، کھبے شاہ، سدھے شاہ، کرنٹ شاہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ علاج بھی ہے اور یہ حصار بھی ہے، یعنی حفاظت بھی ہے۔ بقیہ جو وقت مل جائے اس میں کملی والے پہ سارا دن درود پڑھو اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ وقت دو، اچھی زندگی گزارو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ زمانے کے سامنے حفاظت کر کے دکھائے گا۔ دشمنوں کے گڑھ میں رہو، بھاگنا نہیں ہے، دشمنوں کے گڑھ میں رہو، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ تو وہ تمام حضرات جو جادوگروں سے یا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے، ہمسایوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جہاں تک یہ آواز جائے اللہ سونا سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے قلوب کو جو ہے وہ جوڑ دے پیار محبت کے ساتھ، گھروں میں و باہر بھی، دوست احباب کے اندر بھی ہمیں رہنا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جادوگروں کے جادو سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جان مال اولاد ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔